یا رحمانو کا وظیفہ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں صرف ایک دن، جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہمارے گھر سے زندگی سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اگر آج میرے دوستوں بھائیوں بہنوں واقعی میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آج واقعی میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را ایک چھوٹا سا یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جو میری بہنیں میرے بھائی اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کی غربت اور غریبی نہ مٹ سکی ہو، گھر میں خوشیاں نہ آ سکی ہو، تو صرف یہ چھوٹا سا عمل ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے ہی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کریم نے چاہا تو یہ ایسا عمل دے کر جاؤں گا، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا انشاءاللہ، خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اسی عمل کو اگر آپ لوگ چاہیں تو پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی عمل کو چاہیں تو کسی میٹھی چیز پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی میٹھی چیز یعنی چینی ہو، بسکٹ ہو، کیک ہو، ٹافی ہو، کچھ بھی ہو، اگر چاہیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد ویسے ہی دعا مانگ لیں انشاءاللہ۔ چینی پر نہ بھی کریں، پانی پر نہ بھی کریں، صرف اس عمل کو پڑھتے ہی دعا مانگ لیں تو اس عمل کے فائدے ہی فائدے ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں۔ یہ اللہ کا لاڈلا عمل ہے۔ یا رحمانو ساتھیو بھائی بہنوں، اللہ پاک کی وہ صفت ہے کہ جب کوئی بندہ دکھ میں، تکلیف میں یا رحمانو پڑھ کے اللہ پاک کو پکارتا ہے تو ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کا قرضہ ہو، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہو، فوری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر آج وہ میری بہنیں، آج وہ میرے بھائی جو اس وقت تنگ دستی میں ہیں، آج جو میرے بہن بھائی جو اس وقت جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک پائی کے لیے اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، کسی معجزے کے انتظار میں ہیں، تو اس سے بڑا عمل، اس سے بڑا وظیفہ نہ ملے گا۔ یہ عمل اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں اور آپ لوگ کسی ظلم و ستم کا شکار ہیں، یعنی کہ آپ پر کوئی ظالم ساس مسلط ہے، ظالم شوہر مسلط ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی ظالم سے ظالم انسان تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، ظلم کرنے والا آپ کے قدموں میں گر جائے گا۔ یقین کیجئے میرا یہ بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا نہیں رہا۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے، اور ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خدا را اس عمل کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ نے اس عمل کو گھر میں، دکان میں، دفتر میں، اگر دکان میں گاہک نہیں آتے، دکان میں کاروبار ختم ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، بالکل ڈاؤن پڑ گیا ہے، تو اس عمل کو آپ لوگ دکان پر پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے پانی کو دکان میں چھڑک دیں۔ یقین مانیں اس عمل کے پڑھتے ہی، پانی دکان میں چھڑکتے ہی رب کریم نے چاہا تو ایسی برکتیں ہوں گی کہ دکان میں گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اس عمل کو اگر آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے آپ لوگ اس میٹھی چیز کو، اللہ کی مخلوق کو، یعنی کہ ایسے حشرات جو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، ایسی جگہ پر رکھ دیں، چھت پر رکھ دیں، کسی درخت کے سائے پہ رکھ دیں، کوئی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر ایسی ساتھیوں بھائی بہنوں اللہ کی مخلوق آتی ہے۔ یہ عمل پڑھ کے اس میٹھی چیز پر دم کریں اور وہاں رکھ دیں۔ وہ مخلوق اللہ کی جیسے ہی یہ میٹھی چیز آپ کی دم کی پڑی ہوئی کھائے گی، یقین کریں آپ کے دن پھر جائیں گے۔ جب ان کے کلیجے سے دعا نکلے گی، وہ رب کریم سے ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا بندہ پڑھ لے، جس کا بال قرضوں میں ڈوب چکا ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم سے مانگ لے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، میرا یقین کیجیے گا، لیکن آج رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، وہ ذات بڑی دیندار ہے، وہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ بس ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، تو خدا را اس چھوٹے سے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر
کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ کے دیکھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ دیکھیں آپ نے عمل پڑھنا کیسے ہے، اب یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے جس کو ناکامی یعنی کہ ناکام ہونے کا 1% بھی چانس نہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے۔ بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو یقین کیجئے گا عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ یقین کریں گے، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، رب کریم نے چاہا تو اتنے ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، رب کریم نے چاہا تو اتنے ہی زیادہ معجزات ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا، رب کریم نے چاہا تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لینا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھنا، بے اولادی ہے تو اس کے لیے پڑھ لو، خالی جھولیاں، خالی الماریاں، ہر طرح کی غربت میں، ہر طرح کی پریشانی میں انشاءاللہ یہ عمل فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو کوشش کریں مصلی پر بیٹھ جائیں، اور آپ لوگ چاہیں تو اس عمل کو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے تو اس عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ ورنہ آپ لوگ اگر دکان پر ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ نارملی بیٹھے اٹھتے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھتے ہی عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، دوستو بھائیو بہنوں بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلے اس وظیفے کو سمجھیے گا۔ آپ نے یا رحمانو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، بے شمار بار پڑھا ہوگا یا رحمانو کو، لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے آج یا رحمانو کو ایک ایسے طریقے سے بتاؤں گا پڑھنے کے لیے کہ آپ کی حاجتیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کریم راضی ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی خالی جھولیاں، الماریاں بھر جاتی ہیں۔ آج اگر جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، تو دیکھیں بات سمجھیے گا، آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، اور کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ دیکھیں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، ذاتی مکان چاہیے ہے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی ہے، اولاد کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کا طلبگار ہے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ اب آپ نے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، نیت کر لی، تو آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھیں گے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور آپ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ آپ جو کام اللہ کے نام سے شروع کریں گے اس میں خیر ہو جائے گی، اس میں برکتیں ہو جائیں گی، اس میں سلامتی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل کو درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ یا رحمانو کا دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں یا رحمانو پڑھو، تیرا کام ہو جائے گا، تیری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تیری مشکلات دور ہو جائیں گی، لیکن آج یا رحمانو کو جس خاص ترتیب سے، جس خاص طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جسے پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، جسے پڑھنے والا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ سماعت فرمائیے گا، آپ نے یا رحمانو کو ایک خاص وظیفے کے ساتھ، یعنی کہ اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ، یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا وہ ذاتی نام ہے جس میں تمام صفات، جمال، کمال موجود ہیں، اور جب کوئی بندہ یا رحمانو کے ساتھ یا اللہ کو پڑھتا ہے، آپ نے پہلے یا رحمانو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا اللہ،
یا رحمانو یا اللہ، یہ نہیں کہ جلد بازی میں جان چھڑا دی. بھلے کام پر ہیں لیکن عمل پہ وقت دینا ہے. بھلے ساتھیو بھائیو بہنوں آدھی پونی منٹ لگ جائے گی انشاءاللہ، گھنٹوں منٹوں کا عمل نہیں، 1 منٹ کے اندر پڑھ لو گے انشاءاللہ. لیکن ایسے وقت میں پڑھنا جب فارغ ہو، یہ نہیں کہ مارا ماری بھاگا بھاگی میں کیا پڑھا خود بھی نہیں پتا، بس منہ سے الفاظ ادا کر دیے اور کہیں کہ ہمارا وظیفہ قبول ہو گیا. ایسے وظیفے قبول نہیں ہوتے. سچے دل سے پڑھیے گا، سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں یا رحمانو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا. پھر دوسری بار پڑھیں یا رحمانو یا اللہ، یا رحمانو یا اللہ. اسی ترتیب سے آپ نے یہ فائدے مند عمل جو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، یہ آپ کی ہر مرادوں کو پورا کر دے گا، خالی جھولیوں کو الماریوں کو بھر دے گا. آج اگر پوری دنیا نے پورے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں منہ پھیر لیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا. یا رحمانو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا. اس ترتیب سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دینے والا پاورفل وظیفہ اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں. یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں پوری 100 دانے والی تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے. 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے. کم یا زیادہ پڑھیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نظر نہ آئے گا. اب آپ نے 100 مرتبہ پہلا وظیفہ ملا کر یا رحمانو یا اللہ کا پڑھتے ہی عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیجیے گا. یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان ہے لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے، ہمارے گھر سے ہماری زندگی سے غربت کا غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر پوری دنیا نے پورے زمانے نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ پھیر لیا ہے تو بالکل ہمت نہ ہاریے گا، بالکل حوصلے آپ نے اپنے بلند رکھنے ہیں اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا. غیب سے انشاءاللہ خزانے تمہارے ہاتھ لگ جائیں گے. عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. جب کوئی بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں رب کریم کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر مشکلیں ٹل جاتی ہیں، پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ اس عمل میں ایک خاص تعداد میں یا ربنا کو پڑھتا ہے تو بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، قرضوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے. ظالم سے ظالم شخص بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے. دشمن سارے دوست بن جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں. اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی بندہ پریشان کر کے چلا جائے، رب کے لاڈلے کو کوئی غربت اور غریبی پوری زندگی اس کے گھر پر دستک دے کر چلی جائے، آپ نے یا ربنا پڑھتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا. آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہو. انشاءاللہ ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی. خالی جھولیاں الماریاں رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر بھر جائے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے. آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ گریبان آ کر میرا پکڑ جانا. آپ نے یا ربنا کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سب سے ضروری اور اہم بات ہے. یا ربنا پڑھنے والا کبھی میرے بھائیوں میری بہنوں در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. یا ربنا اللہ پاک کو یعنی آپ رب کریم کو اے میرے رب. یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب. آپ جب رب کریم کو پکاریں گے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم راضی ہو جائے گا. رب کریم رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دے گا، پھر حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، پھر مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں. آپ نے یا ربنا کو بھی اس عمل میں 100 بار ہی پڑھنا ہے. 100 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا،
100 بار دوسرا وظیفہ پڑھ لیا. تعداد اس عمل کی تھوڑی زیادہ ہے لیکن یہ سچا عمل ہے, یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ بس میں تو ہر بار 11 بار 7 بار پڑھ کے چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھتا ہوں, کیا فائدہ ہوا آج تک؟ صحیح بتانا, وہ عمل پڑھیں جو مستند ہو, جس سے رب راضی ہوتا ہو. یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ میرے 1-2 منٹ لگ جائیں گے. یہ سوچیے ساتھیو بھائیو بہنوں کہ اس عمل کے اثرات طاقت اگر آپ کو لگ گئے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر دوڑاؤ گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا, جہاں نظر گھماؤ گے اللہ پاک نے چاہا تو وہاں دولت ہی دولت ہوگی. اب یا ربنا کا وظیفہ بھی آپ نے عمل میں شامل کر لیا, تو اب آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے. اس عمل کا تیسرا وظیفہ تمام طرح کی مشکلوں کو, پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اس عمل کا تیسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں ہر طرح کی مشکل میں, پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے. غربت اور غریبی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو, خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دینا چاہتے ہو, غیب سے دولت کی بارش کو برسانا چاہتے ہو, تو اب آپ نے اس معجزاتی عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کریں گے تو آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جائیں گے, آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے. اس وظیفے کو آپ نے بڑی ترتیب اور طریقے سے سمجھنا ہے. اس وظیفے کو اس عمل میں سب سے آخر میں جیسے ہی آپ لوگ شامل کریں گے اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی. آج جو میری بہنیں, آج جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا, ہمارے حالات نہیں بدلتے, ہمارے گھر سے ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, آج جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے ہمارے دکھ تکالیف پریشانیاں دور نہ ہو سکی, تو آج آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ ایک تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینی ہے. رب کریم نے چاہا تو بڑی سے بڑی مشکلوں کو, پریشانیوں کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا. اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے ساتھیو بھائیو بہنوں جیسے اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں شامل کریں گے تو آپ لوگ ساتھیو بھائیو بہنوں دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف, رزق دولت کے لیے, بیماریوں کے لیے, مشکلوں کے لیے ایک طرف, اور یہ جو وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو دنیا کی تمام تسبیحات وظائف پر بھاری ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو, اس وظیفے کو ایک ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور دوسرے پلڑے پر جتنے وظائف تسبیحات رکھ دو, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ طاقت میں بھی بھاری ہے, فضیلت میں بھی بھاری ہے. آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا. انشاءاللہ میرا یقین ہے آج کا اس عمل کے پڑھنے والا رب کریم سے اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ کر تھک جائے گا, لیکن یقین کیجئے گا رب کے خزانوں میں آج کمی نہیں آئے گی. آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا, یہ نہیں کہ آج بھی 1,00,000 2 لاکھ مانگ لیا پھر تھوڑے دن بعد وہی خالی ہاتھ بیٹھے ہوں. آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگ لینا, آج رب کریم سے سب کچھ مانگ لینا. انشاءاللہ آج تمہاری جیت ہوگی, کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ. رب کریم نے چاہا تو اب آپ نے عمل کا آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا. اس ترتیب سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس معجزاتی عمل میں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کے آخر میں دوستو بھائی بہنوں اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا. انشاءاللہ رب کریم سے مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.